میں گلگت بلتستان سے آئے ہوئے عوامی ورکرز پارٹی کے ممتاز رہنما جناب بابا جان سے گزارش کروں گا کہ میں مختصر بات کروں. بابا جان. تمام کامریڈز کو گلگت بلتستان عوامی ورکر پارٹی کی جانب سے، بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے، قراقرم نیشنل موومنٹ اور بلوچستان نیشنل فرنٹ کے ساتھیوں کی جانب سے یہاں دال سلام پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام پارٹیوں کی جانب سے اور لوگوں کی جانب سے میں اس کے اہل خانہ اور ہماری مرکزی پارٹی کے لیے تعزیتی پیغام پیش کرتا ہوں. یہاں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھیوں نے کی ہیں. ایک پہلو جو وہ اس کی محبت کا پہلو یہ تھا کہ ہر روز کارکنوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ اتنا محبت کرتا تھا، ایک پھول کا گلدستہ واٹس ایپ میں بھیجتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھیوں، میں ایک ایسے جگہ سے آیا ہوں جہاں پہ پورے اس پاکستان اور ہندوستان اور چین کے بہت سارے لوگوں کو پانی اسی وہ علاقہ دیتا ہے، اور وہ ماحولیات کی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اسی پہ بھی یوسف مستی خان کام کر رہے تھے، اسی ماحولیاتی تباہی کو روکنے کے لیے کام کر رہے تھے. وہاں کا جو سیاسی صورتحال اور آئینی صورتحال ہے، آپ اس آئین کے اندر ترمیم کی بات کرتے ہو، نئے معاہدے کی بات کرتے ہو، وہاں کوئی آئین کے ذریعے کام نہیں چلتا ہے، وہاں حکم نامے کے ذریعے کام چلتا ہے. اسلام آباد کے پنڈی کے لوگ ہمارے بادشاہ بنے ہوئے، وہ عملی غلام ہے. ان کا نہ کوئی صوبائی اسمبلی ہے، نہ کوئی سینٹ ہے، نہ کوئی قومی اسمبلی کا اندر ممبرشپ ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ ہے. اس جگہ کے لیے بھی یوسف مستی خان نے لڑائی لڑی اپنی آخری سانس تک. اس خطے کے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو برابری کے لانے کے لیے بھی لڑائی لڑی. آج ہمیں اس عہد کے ساتھ یوسف مستی خان کا آج کا جو دن ہم منا رہے ہیں، اس دن کے مطابق ہمارے ساتھیوں نے بہترین پیغامات دیے ہیں. ایک اور پیغام میں ایڈ کروں گا. یہ پیغام دیتا ہے کہ آج کے دن ہم علی وزیر کی رہائی کے لیے قرارداد پیش کریں اور تحریک کا آغاز کریں. آج کے دن جو بلوچ مسنگ پرسنز ہے، اس کے لیے ہم احتجاج کرنے کے لیے ہم تحریک چلانے کا عہد کریں. آج ہم گلگت بلتستان کشمیر کے لیے عہد کریں. آج ملک کے تمام پسے ہوئے طبقات، پسے ہوئے محکوم عوام کے جڑت کے لیے عہد کریں اور اس عہد کے ساتھ جائیں تاکہ جانے کے بعد کوئی تحریک تعمیر کر سکے. اور وہ تحریک آج کا دن سے ہمیں آغاز کرنے کا عہد کرنا ہوگا. نشستن، گفتن، برخاستن والی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی ماتم نہیں مناتے اپنے انقلابیوں کے، ہم دکھ ضرور مناتے ہیں. انقلابیوں کے زندگی سے، جدوجہد سے سیکھ کے آگے تحریک تعمیر کرنے کا نام آج کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں، کیونکہ یہاں بہت سارے اور مقررین ہیں، پہلے بھی کئی مقررین نے بہت وقت لیا ہے، ایک بار پھر میں اپنے قائد کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. آپ سب کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. السلام. شکریہ بابا. اب میں عوامی ورکرز پارٹی کے مرکزی آرگنائزنگ سیکرٹری جناب جاوید اختر صاحب کو اسٹیج پہ معطوف کروں گا. مرکزی آرگنائزنگ سیکرٹری عوامی ورکرز پارٹی محترم جاوید اختر صاحب. صدر صاحب، دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم یوسف مستی خان کے بارے میں بات کریں تو میرے لیے تو بہت وقت کم ہے. ان کا ساتھ میرے ساتھ 50 سال کا تھا، اور این ڈی پی سے لے کر پی این پی سے لے کر ہر جدوجہد میں ہم ساتھ کھڑے رہے. ایک لمبا سفر تھا، اور اس حد تک ہوا جب خیبر پختونخوا کے دوستوں نے
عوامی ورکر پارٹی کے دوستوں نے بلایا تو یوسف مسیح خان نے اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود، بھابھی کے انتقال کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور وہاں لوگوں سے ملوں گا، اور وہ خیبر پختونخوا گئے اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ جاوید تمہارے پاس، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں اور تمہیں چلنا ہے کل صبح۔ اور اس 15-20 دن کا جو ٹور تھا، ان کے گھر والے گواہ تھے، حقیقت بات ہے کہ جب وہ واپس آ رہے تھے کہ میں یوسف بھائی میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ اپنا علاج کرا کر یا کہیں ابھی کوئی ٹور نہیں کریں، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا کہا کہ جاوید میں لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتا، اگر وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کیا بڑی بات۔ میں نے یہاں تک کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، 6 مہینے آرام کریں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ میں اس بات کو گواہ ہوں، واپسی کا سفر بھی کٹے کیا تھا، اور آپ یقین کریں گے وہ ساتھی، اب چونکہ باتیں تو بہت سی ہو رہی ہیں اور میں وہ باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے بائی کار گئے اور یہاں سے سوات سے لے کر بنیر اور ڈگر تک اور واپس آئے، یوسف مسیح خان نے اف نہیں کی۔ تو یہ جذبہ کاش ہم میں آ جائے، یہ جذبہ ہمیں آ جائے کہ جس عوام کے ساتھ ہم جڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے مفادات ختم ہو جائیں، اور ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ جدوجہد کریں گے۔ ہمارے نعرے کوئی بھی اپنا لے، اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کر لے، رویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کے ساتھ عمل موجود ہے تو انقلاب آتا ہے، عمل نہیں ہوتا انقلاب نہیں آتا، صرف باتیں ہوتی ہیں۔ مثالیں دینے کے لیے بہت، مجھے یاد ہے اسی حال کے اندر ہم نے جو کانگریس کی تھی تو ایک بات کہی تھی اپنے عابد حسن منٹو صاحب نے، ہمارے جو صدر، انہوں نے کہا کہ یہ ملک بہت عجوبہ ملک ہے، یہ ملک عجوبہ ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا، آپ کو مظلوم قومیتوں سے لے کر آپ کو جناب علی بیکر سے عوام کے ساتھ جڑنا ہوگا، آپ کو مزدوروں کسانوں کے ساتھ جڑے بغیر قومی نہ قومی سوال حل کر سکتے ہو، نہ انقلاب لا سکتے ہو، اور انقلاب لانے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کی ایک سیاسی پارٹی ہو اور وہ سیاسی پارٹی جو آپ کو مضبوط کرے۔ ابھی کامریڈ مدر نے یہ کہا، میں کامریڈ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کوئی باتیں انہوں نے کامریڈ والی کہی ہے، بات یہ ہے کامریڈ مدر نے کہا کہ ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ ارے بھائی اس ملک میں بدقسمتی یہ ہم سب ایک ایک ہیں۔ آج کا دور، آج کا حالات ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ اگر ہم ایک نہیں ہوں گے، جہاں ادھر خاموش بیٹھے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عبدال خاموش نے لندن میں کہا، اور میں اس کی وہ تقریر ان کی دہرانا چاہتا ہوں، جب وہ ہمارے دوستوں سے ملے تو ہم جائیں گے، پارٹی کو ایک کریں گے، ایک سوچ کے ساتھ چلیں گے۔ کل ہم بیٹھے میٹنگ کی اور یہ بات کہہ دی جو بات دوست بتائیں گے کہ لیفٹ ڈیموکریٹک یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ سے لیفٹ ڈیموکریٹک الائنس کو تبدیل کیا گیا، اور اس کا وجود اس لیے اپنایا گیا کہ بائیں بازو کو ایک ہونا چاہیے، اور بائیں بازو ایک نہیں ہوگا تبدیلی نہیں آئے گی، ہونا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ایک ہی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یوسف کی یاد میرے دل میں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں وہ یاد اس وقت تک رہے گی، یا اس کا کام پورا ہوگا یا جناب ہمارا کام پورا ہوگا، دونوں میں سے، اور تیسرا راستہ کوئی ہے۔ ہم 50 سال 70 سال جو گزار چکے ہیں اس کے لیے ہمیں انقلاب لانا ہوگا، نہیں لا سکیں گے تو ہم مر کر بھی یہ کوشش کریں گے کہ اس عوام میں، اس لوگوں میں شعور آئے، اور یوسف نے یہی کام کیا، گھر نہیں بیٹھا، سیاست گھر کی نہیں کی بیٹھ کر، سیاست عوام میں ملنے کی۔ تو میں آپ سب دوستوں سے آج کے دن کے حوالے سے، اس پیغام کے حوالے سے، کہ ہم اپنے دوست کی یاد کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے جائیں گے،
عوامی ورکر پارٹی اس بات کا اقرار میں مرکزی تنظیمی سرکاری اور اس بات کا اقرار موجود ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر بھائی بہادر ایک نہیں ہوگا ہماری جدوجہد جاری رہے. شکریہ. اب دوستوں میں دعوت کلام دوں گا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہیں زمین صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے آئی ایم سوری السلام علیکم ساتھیو. ضامن علی چنگیزی فرام کوئٹہ. ہزارہ سیاسی کارکنان. طاہر خان ہمارا لیڈر تھے تو انہوں نے شروع میں بھی میرا نام صحیح نہیں پکارا تو میں کافی دور سے آیا ہوں اور میرا اس ریفرنس کے لیے آیا ہوں. صرف ریفرنس مقصد ہے اور میں کامریڈ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو آیا ہوں میں کچھ لکھ کے لایا ہوں تاکہ آپ 7 منٹ میں لوں گا آپ لوگوں کا. میں لکھ کے لایا ہوں. آپ لوگوں کی اجازت سردار صاحب. کامریڈ یوسف مستی خان جولائی 1948 کو کراچی کے ایک بلوچ حکمران گھرانے میں پیدا ہوا. انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی کے اعلیٰ اسکولوں اور مری بورڈنگ اسکول سے حاصل کیا. کامریڈ یوسف مستی خان کا ایک جملہ جب میں مری بورڈنگ اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت سندھ اور بلوچستان سے بورڈنگ اسکول میں طلباء کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. اس اسکول میں زیادہ تر طالب علموں کا تعلق پنجاب اور اس وقت کے صوبہ سرحد سے تھی. وہ کہتے تھے کہ میں اور میرا کزن جب آپس میں مادری زبان بلوچی میں بات کرتے تھے تو دوسرے طلباء ہم پر ہنستے تھے. اس وقت سے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ شاید ہم اس خطے سے تعلق نہیں رکھتے. بقول کامریڈ مستی خان کہ جب میں کراچی کے گرامر اسکول میں داخل ہوا تو وہاں پر مجھے طبقاتی جبر کا احساس بھی ہوا اور اسی طرح میں نے قومی اور طبقاتی جبر کو محسوس کر لیا تھا اور اس کے بعد قومی اور طبقاتی جبر کو ایک ساتھ ملا کر جدوجہد کرنے کی راہ اس لیے اپنائی کیونکہ قومی جدوجہد اور طبقاتی جدوجہد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. یہاں پر یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ان کی تلخ تجربات کے باوجود کامریڈ یوسف مستی خان نہ تو کبھی انتہا پسندانہ قوم پرستی کی رو میں بہ گیا اور نہ ہی کبھی طبقاتی مسلط پسندی پر آمادہ ہوا بلکہ قومی جبر کو طبقاتی جبر کے ساتھ ملا کر آخر دم تک جدوجہد کرتے رہے. 1960 کی دہائی میں مستی خان نے BSO بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کیا جہاں ان کی ملاقات صدیق بلوچ اور مارکسسٹ بلوچ لیڈر لالا لال بخش رند کے ساتھ ہوتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لال بخش رند نے BSO کو ایک ترقی پسند تحریک میں بدل ڈالا تھا. نیشنل عوام پارٹی میں شامل ہونے کے بعد لالا لال بخش رند کے ساتھ مل کر انہوں نے نئے قابل قدر روایات کو پروان چڑھایا. جیسے انہوں نے لیاری کے گلیوں میں سینکڑوں غریب اور نادار بچوں کے لیے شام کا ایوننگ اسکول کا آغاز کیا تھا. لیاری بلوچ لٹریچر، ثقافت اور سیاسی آگاہی اور بیداری کے لیے کام کیا. کامریڈ مستی خان کی زندگی میں اگرچہ سیاست کا حرکی اصول بدلتا رہا اور سیاست نظریاتی جڑت اور عوامی خدمت سے بدل کر جیب بھرنے، طاقت، جاہ و جلال کے اضافے اور موقع پرستی و مفاد پرستی میں بدل گئی، لیکن کامریڈ تمام عمر اپنے سیاسی نظریات اور محکوم طبقے کے ساتھ مخلص اور ثابت قدم وفادار رہے. وہ ہمیشہ ایک ایسے نظام کی تبدیلی کے لیے جہد مسلسل کرتے رہے جس میں طبقاتی اور قومی جبر کا خاتمہ ہو سکے. پاکستان کے مستقبل سے متعلق ان کی نگاہ یا دور اندیش نقطۂ نظر ملک کے عمومی دائرے کی سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے بالکل مختلف تھی. وہ ملکی آئین میں نئے سرے سے بنیادی تبدیلی کا خواستگار تھے
انہیں اس بات کا پوری طرح سے ادراک تھا کہ فیڈریشن کی تمام اکائیوں کو برابر تسلیم کروائے جائیں جانے کے لیے ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، اور ان کی نظر میں اس نئے معاہدے کی بنیاد پر تاریخی قومی حقوق کی قبولیت، ان قومیتوں کی زبان، ثقافت کی جداگانہ خصوصیت، خطے اور علاقے کے سائل وسائل پر مقامی لوگوں کی حقی ملکیت اور اختیار کا تسلیم کیا جانا امر لازمی سمجھا۔ آج کے بہت سے موسمی اور موروثی سیاستدانوں جن کی سیاست کا محور طاقت، دولت اور اقتدار ہی تو ہے، اور جس کی اصولیاتی کے لیے وہ ہر اس بونڈی پاپولزم ہو یا علاقائی قومی نفرت یا اقلیتوں سے نفرت یا فرقہ پرستی، اب تو کرپشن کے خاتمے اور حقیقی آزادی کی نعرہ کو اپنا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کامیاب کوشش پر بھی مبنی ہے۔ جبکہ کامریڈ یسوع مسیح خان کا سیاست میں آنے کا مقصد نہ تو طاقت، دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھا اور نہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش تھی، بلکہ اس کا عزم وہ مقصد ترقی پسند تحریک میں شامل ہو کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا تھا، اور اس مجنونانہ صفت کو وہ 1960 کی دہائی میں اپنا چکا تھا۔ اس خصوصیت اور صفت کو اپنانے کا سرچشمہ اس وقت کی متحرک اور زندہ ترقی پسند جمہوری نظریاتی سیاست تھی، جس کا جلوہ نیشنل عوام پارٹی نیب اور اس طرح کی دوسری تحریکوں میں نمایاں تھی، اور نیب ہی کے پلیٹ فارم سے آغاز کر کے کامریڈ مسیح خان عوامی طبقاتی مزاحمت کی تحریک کا حصہ بن کر اس تحریک کے سرخیلوں اور اکابرین کی طرح امر ہو گئے۔ کامریڈ یسوع مسیح خان نیب سے لے کر عوامی ورکرز پارٹی تک جتنی بھی پارٹیوں میں سرگرم رہے، ان پارٹیوں کا نام تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن پروگرام اور نظریات کے حوالے سے ان تمام پارٹیوں اور تحریکوں میں مشترک خصوصیات طبقاتی جدوجہد، ڈیموکریٹک لیفٹ اور مزاحمتی سیاست ہی تو تھی۔ یسوع مسیح خان کی جڑیں مارکسزم سے جڑی ہوئی تھی۔ یسوع مسیح خان کی جڑیں مارکسزم سے جڑی ہوئی تھی اور اسے اپنے نظریات پر پختہ یقین تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی موقع پرستانہ سمجھوتے پر غور ہی نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی دولت، طاقت، شہرت یا ذاتی اختیار کے اصول کے بہکاوے میں آیا۔ بلکہ انہوں نے اپنی دولت، طاقت، وقت اور دانش کو ظلم و ناانصافی، قومی اور طبقاتی جبر کے خلاف استعمال کیا۔ کامریڈ یسوع مسیح خان نے نہ صرف ترقی پسند سیاسی جدوجہد کا ایک مستقل روشن مینار تھے، بلکہ ان کی گزشتہ 50 سالہ جدوجہد نے مختلف عہد کے نوجوانوں کو متاثر کر کے ترقی پسندانہ مزاحمتی کاروں کا سرگرم اور پرجوش کارکن بنا دیا۔ وہ ظلم پر مبنی اس نظام کے توانہ ترین نقادوں میں سے ایک تھے، وہ جہاں ایک طرف عدم مساوات پر مبنی وفاقیت کے خلاف تھے تو دوسری طرف قومی جبر اور طبقاتی جبر کے خلاف جدوجہد کو ترقی پسند قوم پرست لیفٹ جمہوری قوتوں کے ساتھ جوڑنے کے سرگرم حامی تھے۔ وہ خواتین حضرات جو کامریڈ یسوع مسیح خان کے اندر جدوجہد سے زیادہ واقف نہیں ہے، ان کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہو سکتی ہے کہ کراچی کے ایک خوشحال بلوچ گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان جس نے ایبٹ آباد اور مری کے بورژوا بورڈنگ اسکول سے تعلیم حاصل کی ہو، پاکستان برما شیل جیسے بڑی کمپنی میں بحیثیت منیجر اعلیٰ ملازمت رکھتا ہو، وہ کس طرح اپنے روزگار بلند پایا اعلیٰ کیریئر کو بنفس نفسی شعوری طور پر لات مار کر مزاحمتی سیاست کی پرخار راستوں کا انتخاب کرتے ہوئے نیشنل عوام پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے بابا آستما میر غوث بخش بزنجو مرحوم کی زیر سرپرستی اس کے قافلے کا وفادار سپاہی بن جاتا ہے، اور اس سفر کے شعوری انتخاب میں وہ اپنے خاندانی سماجی طبقے کو چھوڑ کر محکوم و مظلوم قومیتوں، محنت کشوں، مزدوروں اور کسانوں کے طبقے کا ہمدرد و ہمنوا اور رفیق و رہنما بن جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کامریڈ یسوع مسیح خان میں علاؤ آتش اس کے ترقی پسند نظریاتی اساس کی بنیاد پر لگی ہوئی تھی، جس کے معنی یہ نکلتا ہے کہ کامریڈ کے لیے لازمی نہیں تھا کہ کون کس طرح کے سماج میں یا خاندان و طبقے میں پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے لازمی ترین یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو قومی طبقاتی منفی جبر، ظلم، ناانصافی اور نابرابری سے پاک انسانی آدرش پر مبنی ایک آزاد سماج میں آنکھیں کھول سکے، جہاں انسان کے ہاتھوں غلام نہ ہو۔ زندگی بھر کے اپنی جدوجہد کے دوران
कामरेड यूसुफ मस्ती खान ने कई मरतबा कैदबंद की सोबतें अजियतें हिम्मत और जवामर्दी से बर्दाश्त किए, जिसे जैसे खुली कैंप में उनकी असीरी और उन पर इंसान सोज तशद्दुद, MRD तहरीक के दौरान गिरफ्तारी, मुशर्रफ दौर हुकूमत में कैदबंद मुश्किलात, तब्दीली सरकार के दौरान 1921 में बीमारी के बावजूद उनकी गिरफ्तारी, लेकिन उन सब के बावजूद वो कभी भी वक्त के जाबिरों और हुक्मरानों के सामने नहीं झुके, बल्कि वो हमेशा अपने नजरिए अवामी हकूक की बाजियाबी, मेहनतकश और किसान तबके की निजात और मजलूम कौमियतों के हकूक के असूल के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने जिस्म में मौजूद कैंसर से भी तानफ से आखिर लड़ता रहा और साबित कदमी बर्दाश्त, खंदा पेशानी और मुस्तकिल मिजाजी से अपने नजरियाती तरक्की पसंदाना मार्क्सिसी झंडे को ऊंचा उड़ाए रखा। रियासती सरपरस्ती में जबरी गुमशुदगियों, बलोच मिसिंग पर्सन, बलोचिस्तान पर फौजकशी और बलोच बहनों और भाइयों के हकूक के लिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट सिंध के महकूम कौमियतों के लिए हमेशा हर वक्त हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहा। जिंदगी के आखिरी सालों में कैंसर से लड़ाई के दौरान शदीद बीमारी की हालत में कामरेड यूसुफ मस्ती खान 2018 को कोयटा में होने वाले हजारा सियासी कारकुनान के धरने में भी शरीक हुआ और दिसंबर 2021 में गवादर हक 2 तहरीक में अमली तौर पर शरीकी जद्दोजहद रहा। 2022 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF और मौजूदा LDF की तश्कीलात में अपना हिस्सा डालकर हमारे लिए जद्दोजहद के मशल को जलाए रखा। हजारा सियासी कारकुनान कामरेड यूसुफ मस्ती खान और अवामी वर्कर्स पार्टी को इनकी जद्दोजहद पर सुर्ख सलाम पेश करती है। कामरेड यूसुफ मस्ती खान की याद में मुनक़िदा ये रेफरेंस हमसे तकाजा करती है कि हम और पाकिस्तान के तमाम लेफ्ट क़ुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें ताकि पाकिस्तानी लेफ्ट अपने एहतजारी की जद्दोजहद को ताज़ा कर सके, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में लेफ्ट के काबरीन कामरेड यूसुफ मस्ती खान, बाबा ताहिर खान हज़ारा, लाला उस्मान काकड़ और कामरेड लाल खान ने जो खला छोड़ी है उसे पुर करना हम सब के लिए आसान नहीं। आखिर में इन्हीं अल्फाज के साथ हमारे अकाबरीन ने हमें अपने हिस्से का फर्ज अदा कर चुके हैं, अब भी हमारी बारी है। थैंक यू।